میرے اوپر قدغن ہے کہ میں 2 سال تک نہ کوئی انٹرویو دے سکتا ہوں، نہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. تو میں کہ جو حقیقی آزادی کی آج عمران خان نے بات کرنی ہے رات کو جلسے پہ کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، تو یہ تو جھوٹا آدمی جو بولے گا. جن سے حقیقی آزادی لینی تھی ان کے تو آپ پیروں میں جا کے پڑ رہے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن ابھی نہیں ہونا. السلام علیکم. آج ہفتے کا دن ہے، 25 مارچ ہے تاریخ، اور بڑا اہم دن ہے کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک جلسہ بھی کر رہی ہے منار پاکستان میں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ جی یہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. تو جب بات دلوں تک آ گئی اور وہاں تک آ گئی تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو امید نہیں ہے کہ ان کا جلسہ کوئی اچھا ہوگا یا بڑا ہوگا. اور رکھا انہوں نے اس کا ٹائم جو ہے وہ تراویح کے بعد کا وقت رکھا ہے. تو تراویح کے بعد لوگوں کے اوپر آپ کتنا امتحان لینا چاہتے ہیں. لوگوں نے بیچاروں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن خیر اس کو تو پرواہ نہیں ہے. اس نے تو آپ کو پتہ ہے کس پروٹوکول میں جانا ہے، اور ہیلی کاپٹر میں بھی جا سکتا ہے اور گاڑیوں میں بھی جا سکتا ہے. راستے میں ہاتھ ہلا کے لوگوں کا بیچارے ذلیل اور رسوا ہوں وہاں پہ. بہرحال کل رات کو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. میرا ایکسچینج ہوا، میرا ایک نوٹ ایکسچینج ہوا جنرل باجوہ سے، جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور میں نے کہا کہ ان کو بھائی یہ آپ کے نام سے جو انٹرویو چل رہا ہے یہ کیا ہے. تو جنرل باجوہ نے کیٹیگوریکلی مجھے کہا کہ نہ میں نے کوئی انٹرویو دیا، نہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میری اپنا ذات کو استعمال کر کے یہ اپنی پذیرائی چاہ رہے ہیں اور اپنا قد بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کے خلاف میں پھر اب قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے اوپر تو پابندی ہے کہ میں ہمیشہ جب تم سے بھی بات کی ہے، اوروں سے بھی بات کی، میں نے کہا یار مجھے پلیز آپ کورٹ نہیں کر سکتے، اور میری آپ کو یہ انفارمل بات کو آپ فارملی نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ میرے اوپر قدغن ہے کہ میں 2 سال تک نہ کوئی انٹرویو دے سکتا ہوں، نہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. تو میں توڑنا نہیں چاہتا اپنے اوپر جو میرے اوپر جو یعنی ایک قسم کی آپ سمجھے روک ٹوک ہے، اس کا میں ناجائز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہیں پہ بھی. بہرحال تو وہ میں نے ٹویٹ بھی کی اس وقت، اور وہ خبر بھی چلی اس وقت، اور میرا خیال ہے کہ یہی اسی طرح کا میسج ہے ایک دو اور لوگوں کو بھی انہوں نے کیا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حقیقی آزادی کی آج عمران خان نے بات کرنی ہے رات کو جلسے پہ کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، تو یہ تو جھوٹا آدمی جو بولے گا. تو پہلے تو یہ امریکہ اور ویسٹ کو کہتا تھا کہ انہوں نے میری حکومت اڑا دی اور پکڑ کے اور سائفر اور یہ اور وہ اور کئی مہینے کے جان کے سچویشن رکھی اس ملک میں. تو اب آپ تحریک انصاف جس طرح سے لابنگ کر رہی ہے، خود امریکہ میں جس طرح لابنگ کر رہی ہے، دو فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں وہاں پہ لابنگ کے لیے. یورپ میں کرنا شروع ہو گئی، یورپین یونین میں کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس طرح سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو آپ بتائیں ذرا، جن سے حقیقی آزادی لینی تھی ان کے تو آپ پیروں میں جا کے پڑ رہے ہیں، ان کے تو آپ جا کے اپنا جو ہے وہ مساج کر رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں ان کو. بہرحال یہ حکمت عملی ہے ان کی کہ اپنے بیرونی آقاؤں کو اپنے سے راضی کرو. لوگوں کو ہم نے پاکستان میں تو پاگل بنا لیا، بیوقوف بنا لیا، تاکہ یہاں کے لوگوں کے اوپر ہم پریشر ڈلوائیں کسی طرح. اور ان کی ایک بڑی کامیاب سازش ہے تحریک انصاف کی کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کی اب تک ڈیل نہیں ہوئی. پاکستان معاشی طور پہ دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان جو ہے برے حال میں ہے، ابتر حالات میں ہے، اور یہی تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ اسی طرح رہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آج کا جلسہ کیا ہوتا ہے. آج پولیس بھی سرگرم ہے. پولیس نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کسی کو قانون نہیں توڑنے دینا، یعنی اگر کہیں پہ کوئی ناکہ ہے اور وہ تلاشیاں لے رہے ہیں لوگوں کی، تو لوگ اگر اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہوگا. جنرل باجوہ کے حوالے سے کافی چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ گردش کر رہی ہیں. وہ صحافی جو ہیں میں تو ان کو کبھی نہیں ملا، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ بہت ہی انہونی بات ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیسے کر دی. بہرحال اب اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا، جبکہ جنرل باجوہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو قانونی کا چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. شاہد صاحب نے فوراً اس کے بعد اپنا ایک پینترا بدل دیا، ان کا ایک اپنا ورژن آ گیا کہ جی میری انفارمل ملاقات تھی جو ایک انٹرویو میں کنورٹ ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ صحافی اقدار کے خلاف ہے، اور آپ ایسا نہیں کرتے. ہماری دن میں 10 باری ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، ہر چیز جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی اور ہر چیز انٹرویو نہیں ہوتا. اور انٹرویو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹرویو کیا مبشر لقمان کو، جی میں نے یہ باتیں میں نے جو ہے کر لی. سپریم کورٹ میں اپلیکیشن چلی گئی ہے تحریک انصاف کی. میرا خیال ہے کل شیخ رشید نے بھی دی ہے، تو تحریک انصاف نے بھی دی ہے، اور اس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی ان کو بھی انہوں نے شریک بنایا ہے، حکومت کو بھی، شہباز شریف کو بھی، الیکشن کمیشن کے ممبران میں بھی.
چیف سیکرٹری کو بھی انہوں نے فریق بنا لیا. اب عدالتوں کا امتحان شروع ہے. یہ عمران خان کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھنا ہے ہماری عدالتیں کس حد تک یعنی ہمیں انصاف دلاتی ہیں، بیسیکلی کس حد تک مداخلت کرتی ہے. باٹم لائن یہ ہے. الیکشن کمیشن نے تو اپنا کام کر دیا، اور یہ ممکن ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی الیکشن آگے لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ اب معزز عدالتیں کرتی کیا ہیں. کیا اسمبلی اور الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ آئینی ادارہ ہے. بائی دا وے وہ کسی کے بھی انڈر نہیں ہے، یعنی نہ پارلیمنٹ کے نہ سپریم کورٹ کے نہ سے اس کو اپنے قواعد و ضوابط کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں. اب ایک بار نظریہ ضرورت کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہماری عدالتوں کی تو پوری تاریخ ہے جو موجود ہے. پاکستان اور پنجاب میں جو فسادات کی جو رپورٹس بنی، اور اس کے بعد پہلے مارشل لاء کی توجہ اس کی بنیاد پہ، پھر جسام بھٹو صاحب کو تختہ وار پہ لٹکایا گیا، پھر ججوں نے یہ بنیاد بنائی کہ ہم تو مجبور تھے. افتخار چودھری نے 2 دفعہ پی سی او پہ خود حلف لے لیا. جنرل مشرف کی ایمرجنسی کو یعنی آپ سمجھیں کہ جس طرح سے ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، نواز شریف کے خلاف جس طرح فیصلہ آیا، پھر جس طرح سزائیں سنائی گئیں، ان سب باتوں سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ہمارا نظام انصاف جو ہے کیا کرتا رہا. اور آج کیوں جب ہم انصاف کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے جو نظام انصاف ہے اس کا پتہ نہیں نمبر جو ہے 132 پہ 136 پہ، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، 140 پہ سے، یعنی 4-5 ملک ہیں جو ہم سے نیچے ہیں. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ان ممالک میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے بھی نیچے ہیں. بہرحال لیکن ایک بات طے ہے جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن ابھی نہیں ہونا، اور اس پہ جس نے میرے سے بحث کرنی تھی کر لی. میں سے کئی مہینوں میں بحثیں ہوتی رہی، بلکہ مجھے بیچ میں کئی اینکرز نے بھی پوچھا، کئی اینالسٹ نے بھی پوچھا، دونوں سائڈ کے لوگوں نے پوچھا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، سب نے مجھ سے پوچھا. تو میں نے کہا یہ میری رائے ہے. انہوں نے کہا کوئی انفارمیشن، میں نے کہا میری رائے ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے. بہرحال ابھی حالات ہی نہیں ہے الیکشن کے لیے. آج کے اور ماضی کے حالات میں بہت فرق ہے جس کی ہم لوگ کمپیریزنز کر رہے ہیں. ماضی میں تو حالات خراب تھے، آج تو پورے پاکستان میں مردم شمار. سیکیورٹی فورسز ایسی ایسی جگہوں پہ انگیجڈ ہیں کہ ان کو وڈرا نہیں کیا جا سکتا. یہ اور الیکشنز ملتوی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ فنڈز ہے ہماری. اور مجھے پتا چلا ہے کہ کل یا پرسوں وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم پیسے نہیں دے سکتے ابھی الیکشن کے. جس کو الیکشن کا شوق ہے وہ پیسے دے اور الیکشن کرا رہے. اب آئی ایم ایف ایک اور بات کہہ رہے پاکستان میں آئینی سرگرمیاں جاری رہ سکتی ہیں، الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، فنڈز بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ ٹیکس بڑھا لیں اور فنڈ اکٹھے کر لیں، اور حکومت کہتی ہے ہم ٹیکس کہاں سے بڑھائیں، آپ کس پہ اور کتنا ٹیکس لگائیں. وہ آئی ایم ایف تو کہتی ہے جی آپ اپنی ناکامی کا جو ہے نا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیں، اور ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ملک کے الیکشنز میں کوئی اثر کر سکیں. ہم آئی ایم ایف تو باقاعدہ مجھے لگتا ہے اب ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے پاکستان کے حوالے سے. اس کی جتنی سٹیٹمنٹس آتی ہیں میں نے آج تک کسی اور ملک میں آئی ایم ایف کی یہ سٹیٹمنٹس نہیں سنی ہیں، اور نہ ان کا کوئی جواز ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ الیکشن کریں نہ کریں یہ وہ، اور آئینی سرگرمیاں رکھیں، ایک لینڈنگ ایجنسی کیسے کیا تعلق ہے، مانیٹری ایجنسی ہے. بہرحال لیکن یہ آئی ایم ایف کی بات صحیح ہے، ہم اپنی ہر ناکامی کا جو بوجھ ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہاں تک ان کی بات صحیح ہے. بہرحال اب تحریک انصاف والے کس سے مل رہے ہیں؟ امریکن سفیر سے مل رہے ہیں، برطانوی ہائی کمیشن سے مل رہے ہیں، یورپین یونین والوں سے مل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خود عمران خان نے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت سخت الزامات عائد کیے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی، انہوں نے ہماری حکومت کو اڑایا. اور وہ ٹاک شوز میں بھی ان کا نام لیتے تھے، باز نہیں آتے تھے. بہرحال اب وہ سارے انہوں نے راستے ہموار کرنے شروع کر دیے ہیں. ملاقات کرنے والوں میں خود عمران خان ہیں، اسد عمر ہیں، زین قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اور ملاقات میں پاکستان کے متعلق مختلف چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ جی اور پاکستان کی اکانومی کا، معیشت کا، اور یہ ساری چیزوں کا. خود جو 4 سال انہوں نے کیا وہ سب کو پتا ہے کہ جو انہوں نے جس طرح سے محنت کی تھی پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے. کل میرے گھر میں ہی کوئی بحث کر رہا تھا، میرے اپنے رشتہ دار آ کے، انہوں نے کہا کہ یار عمران خان نے کیا کیا، ایک کام بتاؤ جو عمران خان نے کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کا برا حال ہے، ایک کام.
تو میں نے کہا جس طرح اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی باری گروی رکھ دیا اور اس کے بعد آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی. اب جب تک آپ یا تو اسٹیٹ بینک کریں اور پھر اپنی معیشت کو آزاد کریں تو ہم تو مجبور ہیں. ہماری تو کرنسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا ریزرو بینک اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے کمرشل بینکس پر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ اس کی سنتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے پالیسیز بناتے ہیں, اپنی مرضی سے لینڈنگ کرتے ہیں, تو آپ کی معیشت کا تو یہ حال ہونا ہے جو ہونا ہے. تو سنگل فیکٹر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کا اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا تھا. اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتا. اور یہی مجھے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی غصہ آتا ہے کہ وہ بھی نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یار تم ہی بتا دو, کم از کم وہ ڈاکیومنٹ دکھا دو لوگوں کو, عام کر دو جس کے اوپر انہوں نے یہ کیا. یہ اپنی اپنی مرضی کی پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں آ کے, اور اپنے نا وہ شکلیں دکھانے کے لیے ان کو شوق ہے. لیکن جو پراپر مسائل ہیں, جو عوام کے ایشوز ہیں, جو عوام کو پتہ ہونے چاہیے, ان کے اوپر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی ہے. اب دیکھیں نا کیا تھا پی ٹی آئی کے زمانے میں, چائنا ہم سے ناراض تھا, سعودی عربیہ ہم سے ناراض تھا, ایران ہم سے ناراض تھا, یو اے ای ہم سے ناراض تھا, قطر ہم سے ناراض تھا, ترکی ہم سے خوش نہیں تھا, ملیشیا ہم سے ناراض تھا. امریکہ کے صدر کا تو ہم فون کا انتظار کرتے رہے, 4 سال اس نے فون نہیں ہمیں کیا. عمران خان خود ابھی تک جو ہے نا وہ ہیری پوٹر کے سنڈروم میں پھنسے ہوئے, یا جو الف لیلا کی داستانیں اس میں پھنسے ہوئے. بہرحال پیشیاں ان کی شروع ہو گئی ہیں. آج بھی ان کی لاہور میں ایک پیشی تھی دہشت گردی کی عدالت میں, 3 مقدمات میں صاحب کی ایک ساتھ ضمانت ہو گئی. اب میں اس پہ کیا کہوں. آپ یاد کرنا ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو اس کا نمبر کیا ہے وہ 132 پہ 136 سے, مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا. تو ذرا یہ سوچئے گا بیٹھ کے کیسی کون سی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا نمبر اتنا نیچے ہے. ویسے تو ہمارے اتنے معتبر ہیں سارے لوگ, اس نظام سے جو متعلق لوگ ہیں, جہاں پہ ہم اب کسی پہ فرد جرم عائد کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک جتھا لے کے پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جی, لوگ خود اپنی مرضی سے آئے جی ساتھ. حقیقت سب کو پتہ ہے کہ کیسے 24 گھنٹے پہلے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے تمہیں ٹکٹ نہیں ملے گا اگر اتنے بندے نہیں آئے, تمہیں الیکشن ہی لڑنے دیں گے کہ تم نے اتنے پیسے نہ لگائے اور اتنے بندے نہ لے کے اور اتنا استا نہ لے کے آئے. بات رات کو پھر اپنا ایک وہی رام لیلا جو ہے وہ عمران خان کی, جی مجھے قتل کرنے کا پلان تھا جی جوڈیشل کمپلیکس میں, مجھے یہ تھا. آئی جی پنجاب نے کرنا تھا, آئی جی اسلام آباد نے کرنا تھا, تو ان کو عارف الوی جو ان کو ایوارڈز دے رہا ہے 23 مارچ کو, وہ اس کا ذرا ایکسپلین کر دو. بہرحال یہ وہ آپ بچپن میں ہم پڑھتے تھے عمران سیریز, تو اب یہ عمران سیریز ہی چل رہی ہے اور بالکل وہ اسی طرح کی ایک بے منطقی چیزیں جو ہیں اس ملک میں چل رہی ہیں. کافی عجیب حالات ہوئے ہیں اس ملک کے, لیکن ان ساروں میں اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. پی ٹی آئی کو بھی, پی ایم ایل این کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, جے یو آئی کو بھی, اداروں کو بھی, ان سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا اگر اس ملک نے کسی بھی طرح سروائیو کرنا ہے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اور آج آپ کو میں ایک شام کو ایک اور ویڈیو کروں گا انشاءاللہ, اور اس میں بتاؤں گا کہ میری 3 دن پہلے کی ویڈیو کے حوالے سے جو تحریک انصاف والے ہواؤں میں کود رہے ہیں اور آسمانوں میں گونج رہے ہیں, اور ہم ان کام مقام میں ایک کلپ نکال کر نا بجائے 14 منٹ کا ویڈیو دکھانے کے, وہ پھر کیا کرتے ہیں آدھے منٹ کی اپنی مرضی کی لائن ایڈٹ کرتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں اور چلاتے ہیں, اور وہ جس طرح سے چلا کے پروپیگنڈا کرنا چاہ رہی ہیں وہ میں ایکسپوز کروں گا. اور تحریک انصاف کے لیے بننے والی ایک نئی حریم شاہ جو ہے, جو کوشش کر رہی ہے کہ دوبارہ حریم شاہ بن جائے کسی نہ کسی تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ اپنی وہ سڑک پہ تو وہ آ چکی ہے اور ننگے پیر بھاگ بھی چکی ہے, تو اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, وہ کیوں میرے متعلق ٹویٹس کر رہی ہے اور ویڈیو بیانات دے رہی ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس کو میرے سے کیا تکلیف ہے اس ایکٹرس کو, وہ بھی میں آج بتاؤں گا آپ کو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.